بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نور کو نور علی نور کیوں فرمایا؟ آخر وہ کون سا نور ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر ایک انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے؟ کبھی ایک آیت اچانک دل کو چھو جاتی ہے، کبھی اذان کی آواز آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، اور کبھی گناہوں سے بھرا انسان اچانک اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ کیا یہ صرف جذبات ہے یا دل میں اترنے والا کسی نور کی نشانی ہے؟ آج ہم قرآن کی ایک ایسی آیت کے راز کو سمجھیں گے جس میں اللہ نے نور، چراغ، شیشے اور پھر فرمایا نور علی نور، نور پر نور، اور شاید اس نور کی حقیقت سمجھنے کے بعد آپ اپنے دل، قرآن اور اللہ سے اپنے تعلق کو پہلے جیسا نہیں دیکھیں گے۔ اسلامی نقطہ نظر سے نور کے راز ایک بہت گہرا موضوع ہے، لیکن اسے سمجھتے ہوئے اب یہ بات بنیادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور مخلوق کے نور جیسا نہیں۔ قرآن فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، سورہ نور آیت نمبر 35۔ اور ساتھ ہی فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، سورہ شورى آیت نمبر 11۔ اس لیے اللہ کے نور کو کسی مادی روشنی، سورج، چاند یا انسانی تصور کے مطابق سمجھنا درست نہیں۔ نور کا پہلا راز اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ یہاں ظلمات صرف رات کا اندھیرا نہیں، یہ جہالت، گمراہی، شرک، گناہ، نا امیدی اور اللہ سے دوری کے اندھیرے بھی ہے۔ اور نور ہدایت، ایمان، حق اور اللہ کی معرفت کا نور ہے، یعنی کبھی انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے لیکن دل اندھیرے میں ہوتا ہے، اور کبھی حالات مشکل ہوتے ہیں مگر دل اللہ کی وجہ سے روشن ہوتا ہے۔ نمبر 2، دل کا نور۔ انسان کے جسم کی آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے لیکن دل کا نور اسے حق کو پہچاننے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار دل کی کیفیت کا ذکر آتا ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر، قرآن اور ایمان سے جڑتا ہے تو انسان کے اندر ایک ایسی بصیرت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اپنے اعمال کو مختلف انداز میں دیکھنے لگتا ہے۔ وہ گناہ کو کامیابی نہیں سمجھتا، وہ دنیا کو مقصد نہیں بلکہ امتحان سمجھتا ہے، اور وہ مشکلات میں بھی اللہ کی حکمت تلاش کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 35 میں ایک مثال بیان فرماتا ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو۔ پھر قرآن میں چراغ، شیشہ اور زیتون کے تیل کی مثال آتی ہے۔ یہ آیت اللہ کے نور کی ایک عظیم مثال بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات کو کسی مادی چراغ کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ مثال انسان کو ہدایت کے نور کی عظمت سمجھانے کے لیے ہے۔ نمبر 4، نور علی نور۔ اسی آیت میں الفاظ آتے ہیں نور علی نور، نور پر نور۔ یہ قرآن کے سب سے خوبصورت الفاظ میں سے ہے۔ اہل تفسیر نے اس کی مختلف معنی بیان کیے ہیں جن میں ہدایت پر ہدایت اور ایمان کی روشنی کے بڑھنے کا مفہوم شامل ہے۔ سوچئے، ایک شخص پہلے اسلام کو سمجھتا ہے، پھر قرآن کو سمجھتا ہے، پھر قرآن پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف اور امید پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اپنے اخلاق بدلتا ہے، پھر اس کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ یہ گویا نور پر نور ہے۔ نمبر 5، ہم عام طور پر نور کو دیکھنے والی چیز سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کا نور ایسا نور بھی ہے جو دل کو راستہ دکھاتا ہے۔ ایک شخص کے پاس دنیا کی ہر سہولت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسے زندگی کا مقصد معلوم نہیں تو وہ اندر سے بھٹک سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص کے پاس دنیاوی مسائل کم ہو مگر اسے معلوم ہو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس کی طرف لوٹنا ہے، میری زندگی ایک امتحان ہے، تو اس کے دل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، دعا اور نور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں نور کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور دعا میں آتا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما۔ اور اس دعا میں انسان اپنے وجود کے مختلف حصوں میں نور مانگتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک خوبصورت سبق ملتا ہے، نور صرف باہر کی روشنی نہیں، اللہ سے مانگی جانے والی ہدایت بھی ہے۔ نمبر 7، گناہ دل کے نور کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا اور پھر توبہ نہیں کرتا تو گناہ اس کے دل پر اثر ڈالتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں مایوسی نہیں سکھاتا۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف واپس آ جائے، اپنے گناہ پر نادم ہو اور توبہ کرے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دل میں پہلے جیسا سکون نہیں رہا تو خود سے یہ نہ کہے اب میرے لیے واپسی ممکن نہیں، بلکہ اللہ کی طرف واپس آئیے، قرآن پڑھیے، نور کی حفاظت کرے، استغفار کرے اور اللہ سے نور مانگے۔ نمبر 8، نور کا سب سے بڑا راز یعنی ہدایت۔ اگر کوئی پوچھے کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی نور کیا ہے تو دنیا کی روشنی نہیں، ہدایت کا نور، کیونکہ دنیا کی روشنی آپ کو راستہ دکھا سکتی ہے لیکن ہدایت کا نور آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔
دنیا کی روشنی آپ کو چیزیں دکھاتی ہے، قرآن کا نور آپ کو چیزوں کی حقیقت سکھاتا ہے۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے گا جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہوگا، لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی، راستے بند نظر آئیں گے اور دل کہے گا اب کہاں جاؤں۔ اسی لمحے قرآن کی یہ حقیقت یاد رکھیے، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ آپ کو پورا راستہ پہلے سے نظر آنا ضروری نہیں، کبھی اللہ صرف اگلا قدم دکھاتا ہے، آپ وہ قدم اٹھاتے جائیں، نماز سے جڑے رہیں، قرآن سے جڑے رہے، دعا سے جڑے رہے اور اپنے رب سے جڑے رہے، کیونکہ جس دل کو اللہ ہدایت کا نور دے دے، دنیا کے اندھیرے اسے ہمیشہ کے لیے شکست نہیں دے سکتے۔